کیونکہ ہماری محبت کی وابستگی انسانوں سے ہوتی ہے اور بشر کو بشر کی محبت نہیں جچتی، بشر کو صرف واحد کی محبت جچتی ہے۔ بس یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہماری محبتیں ہماری طرح نامکمل رہ جاتی ہیں۔ بندے کی محبت زمین پر لا گراتی ہے اور واحد کی محبت آسمانوں تک لے جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں انسان کی محبت بڑا ذلیل کرواتی ہے۔ یہ اصل میں ٹھوکر ہوتی ہے، جو ہمیں لگتی ہے یہی ٹھوکر وسیلہ ہوتا ہے ہمارا صراط مستقیم پر آنے کا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ایک ٹھوکر پر ہی سنبھل جائے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایک بار گرا کے ہمیشہ کے لیے اٹھانا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مطلب آپ اپنے رب کو یاد ہیں، اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ آپ کو سنبھالنا چاہتا ہے۔ آج کے دور میں سچی محبت ڈھونڈنا بے حد مشکل ہے۔ اگر آپ سب سچی محبت کرنے والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے شدید سردی میں گرم بستر چھوڑ کر اپنے رب کی حمد و ثنا کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں۔ یہی سچی محبت کرنے والے ہیں جو اپنے سکون کی پرواہ کیے بغیر حب اللہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب ہم ان لوگوں کا بھی ذکر کر لیتے ہیں جن کی محبت کا عالم دیکھ کر ہمیں ان پر رشک آنے لگے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تہجد گزار ہیں، جو اپنی نیند قربان کر دیتے ہیں اور سرد راتوں میں ٹھٹھرتے ہوئے بھی یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت منظر ہے نا محبت کا، کہ محبوب بھی اپنے عاشق کے زخموں کا مداوع کرنے کے لیے، ان کی التجا سننے کے لیے عرش سے پہلے آسمان پر تشریف لے آئے۔ محبت کا ایسا عالم آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ یقین جانے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنی محبتوں کا اخلاص ثابت کرنے کے لیے لفظی دعووں کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ان کی محبت ہی ان کے اخلاص کی ترجمانی کرتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی ایسی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ زندگی میں انسان کو ہمیشہ اپنی سننی چاہیے، لوگوں کی نہیں۔ زندگی کا سفر خود طے کرنا پڑتا ہے۔ ایک انسان زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی خوشی اور سکون کس چیز میں ہے۔ جب انسان لوگوں کی سن کر، ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ لوگ تو رائے دے کر چلے جاتے ہیں، پھر پیچھے صرف بے سکونی اور طویل سفر بچ جاتا ہے جو اس انسان نے لوگوں کے کہنے پر اپنے لیے منتخب کیا ہوتا ہے۔ وہ لڑکی اکثر آسمان کو دیکھ کر باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ اس رات کی اندھیری میں آسمان کو بہت غور سے دیکھتی، چاروں اور نظر دوڑاتی۔ کہنا تو بہت کچھ تھا اسے، پر وہ اپنے نم آنکھوں سے مسکرا کر خاموش ہو جاتی تھی۔ اسے پتا تھا صبر کرنے سے خدا کی محبت مل جایا کرتی ہے۔ وہ خدا جو سارے جہاں کا مالک ہے، جو پتھر سے پانی نکال دیتا ہے اور اپنے بندے کو کسی نہ کسی چیز کا وسیلہ بنا دیتا ہے، جو سارے بند دروازے کھول دیتا ہے، جو ناممکن دعاؤں کو ممکن میں بدل دیتا ہے۔ وہ اللہ جو اپنے بندے کو تہجد کی عادت ڈال دیتا ہے، اس لیے ہر تہجد کی دعا میں اللہ کو ہی مانگ لیا کرتی تھی۔ پتہ تھا اسے پاک محبت تو بس اللہ کی ہے، وہ پاک محبت جو کسی نامحرم کی محبت خود اللہ سے مانگا کرتی تھی۔ تنہا راتوں میں جب بھی جاگا کرتی، آنسوؤں سے اللہ کو ہی یاد کیا کرتی تھی۔ اب کی بار وہ جاگنے لگی صرف اللہ کے لیے۔ جو اب تہجد میں اللہ سے ملاقات کر لیا کرتی ہے، وہ تہجد جہاں اللہ مل جایا کرتا ہے، اس لگن سے سجدہ کرتی تو اللہ کا شکر ادا کر کے سجدے سے نہ اٹھ پاتی۔ وہ ایک کن کہہ کر سب یادیں بھلا دیتا ہے۔ وہ انسان کا ہر سوال کا جواب ضرور دیتا ہے، اس لیے ہر تہجد کی دعا میں اللہ سے باتیں کیا کرتی، سوال پوچھا کرتی۔ وہ راستے جو اب تک بند ہیں کسی رکاوٹ کی وجہ سے، ان باتوں کا ذکر اب وہ اللہ کے سامنے نہ کیا کرتی۔ پتہ چلنے لگا اب اسے کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں۔ اکثر اب ان چیزوں میں بھی اس کو معجزے نظر آنے لگتے جو اس کے لیے ایک بری آزمائش بن کر گزرا کرتی۔ اب کی وہ سارے آنسوں
صبر کے گھونٹ، توکل، اللہ سے باتیں، وہ سب کچھ اب اللہ کے لیے کیا کرتی۔ کہتی کہ توکل کرنے سے اللہ مل جایا کرتا ہے۔ یہ بات وہ اپنی ہر آزمائش سے لڑ کر بتایا کرتی۔ ایک قصہ اڑتے پتوں کا جو سبز رتوں میں خاک ہوئے، کچھ باتیں ایسی رشتوں کی جو بیچ نگر میں ٹوٹ گئے، کچھ یادیں ایسے ہاتھوں کی جو بیچ بھون میں چھوٹ گئے۔ تم دشتے طلب میں ٹھہر گئے، ہم کریے جہاں کے پار گئے۔ یہ بازی جان کی بازی ہے، تم جیت گئے ہم ہار گئے۔ تم صرف تب تک خوبصورت ہو جب تک تمہارا محبوب چاہے کہ تم خوبصورت رہو۔ وہ جب چاہے تمہارے چہرے سے رونق، تمہارے بدن سے رعنائی اور آنکھوں سے چمک چھین سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، کافی چیزیں بدل جاتی ہیں اور پھر انسان بدل جاتا ہے، لیکن میرا کہنا ہے کہ کچھ چیزوں میں انسان خود بدلتا ہے۔ پھر وہ وقت کو الزام نہ دے کہ وقت بدلا تو میں بدلا ہوں۔ ہاں، یوں ہے کہ وہ بدلا تو وقت بدلا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم انسانوں کو کہاں بدلنا چاہیے اور کہاں نہیں بدلنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان خود کو ہر موڑ پر بدل کر الزام وقت کو دے۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو بدل دیتی ہیں، لیکن پہلے پتہ تو چلے کہ وہ چیزیں کیا تھیں۔ اور کبھی حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ انسان خود کو بدلنا نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن خود کو بدلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو کبھی کسی کا وقت نہیں بدل رہا ہوتا کیونکہ شاید وہ خود کو نہیں بدل رہا ہوتا، اور بدلنا چاہے جس طرح بھی ہو، دکھ دونوں صورتوں میں ہوتا ہے۔ کوئی آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، وہ واپس نہیں آ رہا، اور اس کو بلانا بھی مقصود ہو، اس کے بغیر جینا مشکل ہو جائے، آپ رہ نہ پاؤ، اس سے آپ کو بہت محبت ہو اور وہ دور چلا جائے، آپ کو چھوڑ کر چلا جائے، تو یہ بہترین اور آسان عمل کر لیں تو بہت جلد انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے دوسرے یا تیسرے روز آپ کے پاس ضرور آ جائے گا۔ اس کا بہترین عمل یہ ہے کہ باوضو ہو کر جس کو بلانا مقصود ہو تو 21 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے یہ خیال رکھا جائے کہ وہ چلا آ رہا ہے، آپ کی طرف واپس پلٹ کے آ رہا ہے۔ اس کے آنے کا تصور کریں، اس کے واپس لوٹ آنے کا تصور کریں، اور اللہ پر پورے یقین کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد دوسرے یا تیسرے روز وہ واپس ضرور آ جائے گا۔ اگر فاصلہ زیادہ ہو تو کچھ اور انتظار کریں، لیکن اللہ پر پورے یقین کے ساتھ انتظار کریں۔ انشاءاللہ تعالی جو آپ سے دور چلا گیا ہے یا آپ سے خفا ہو گیا ہے تو بہت جلد وہ واپس پلٹ آئے گا۔ آپ کے درمیان جو بھی ناچاکیاں ہیں دور ہو جائیں گی، آپس میں محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔